ایمان افروز واقعہ ہے، آئیے آپ بھی پڑھیے۔ وہ گرمیوں کی ایک تپتی دوپہر تھی۔ دفتر سے میں نے چھٹی لی ہوئی تھی کیونکہ گھر کے کچھ ضروری کام نپٹانے تھے۔ میں بچوں کو کمپیوٹر پر گیم کھیلنا سکھا رہا تھا کہ باہر بیل بجی۔ کافی دیر کے بعد دوسری بیل ہوئی تو میں نے جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے میری ہی عمر کے ایک صاحب کھڑے تھے۔ السلام علیکم، انہوں نے نہایت ہی مہذب انداز میں سلام کیا۔ پہلے تو میرے ذہن میں خیال گزرا کہ کوئی چندہ وغیرہ دینے والے ہیں۔ ان کے چہرے پر داڑھی خوب سج رہی تھی اور لباس سے وہ چندہ مانگنے والے ہرگز نہیں لگ رہے تھے۔ جی فرمائیے، میں نے پوچھا۔ آپ طاہر صاحب ہیں؟ جی، میں نے مختصر جواب دیا۔ وہ مجھے رفیق صاحب نے بھیجا ہے، غالباً آپ کو کرایہ دار کی ضرورت ہے۔ ہاں، مجھے اچانک یاد آیا کہ میں نے دفتر کے ایک ساتھی طاہر کو بتایا تھا کہ میں نے اپنے گھر کا اوپر والا پورشن کرائے پر دینا ہے۔ اگر کوئی نیک اور چھوٹی سی فیملی اس کی نظر میں ہو تو بتائیں، کیونکہ دفتر کی تنخواہ سے خرچے پورے نہیں ہوتے ہیں۔ مجھے افسوس ہوا کہ میں نے اتنی ہی دھوپ میں کافی دیر سے اسے باہر کھڑا رکھا۔ اسے 6 ماہ کے لیے مکان کرائے پر چاہیے تھا کیونکہ اپنا مکان وہ گرا کر دوبارہ تعمیر کروا رہے تھے۔ میں نے 3000 کرایہ بتایا، لیکن بات 2000 پر پکی ہو گئی۔ وہ چلا گیا تو مجھے افسوس ہونے لگا کہ کرایہ کچھ کم نہیں، وہ اوپر سے ایک چھوٹا سا کمرہ، کچن اور باتھ روم تھا۔ مجھے اپنی بیوی کا تڑکا لگا ہوا تھا کہ اسے معلوم ہوگا تو کتنا جھگڑا ہوگا، اور وہی ہوا۔ بقول اس کے کہ 2000 تو صرف بچوں کی فیس ہے۔ مجھے اس نے کافی برا بھلا کہا اور میں چپ چاپ سنتا رہا اور اپنی قسمت کو کوستا رہا۔ میں نے MSc بہت اچھے نمبروں سے کیا تھا، اس لیے فوراً نوکری مل گئی۔ نوکری ملی تو شادی بھی فوراً ہو گئی۔ میری بیوی بھی بہت پڑھی لکھی تھی، وہ بھی ایک انگریزی اسکول میں پڑھاتی تھی۔ ہمارے 3 بچے تھے، مگر گزارا مشکل سے ہوتا تھا۔ اگلے ہی دن وہ صاحب اور ان کے بیوی بچے ہمارے گھر شفٹ ہو گئے۔ ان کی بیوی نے مکمل شرعی پردہ کیا ہوا تھا۔ دونوں بڑے بچے بہت ہی مہذب اور خوبصورت تھے، چھوٹا گود میں تھا۔ کچھ دنوں بعد ایک دن میں دفتر سے آیا تو میری بیوی نے بتایا کہ میں بچوں کو کرایہ دار خاتون سے قرآن مجید پڑھانے کے لیے بھیج دیا ہے۔ اچھا پڑھاتی ہیں، ان کے اپنے بچے اتنی خوبصورت تلاوت کرتے ہیں۔ مزید کچھ دن بعد جب میں نے ان کے ایک بیٹے سے تلاوت سنی تو پہلی مرتبہ میرے دل میں خواہش ابھری کہ کاش ہمارے بچے بھی اتنا اچھا قرآن مجید پڑھیں۔ ایک دن میں باہر جانے لگا تو اپنی بیوی سے پوچھ ہی لیا کہ وہ پالر جائے گی تو لے چلتا ہوں، کیونکہ پہلے تو 2 مہینے میں 3-4 مرتبہ پالر جاتی تھی اور اس مہینے میں ایک بار بھی نہیں۔ اس نے جواب دیا کہ پالر فضول خرچی ہے، جتنی خوبصورتی چہرے پر 5 بار وضو کرنے، نماز اور تلاوت سے آتی ہے، کسی چیز سے نہیں آتی۔ اگر زیادہ ضرورت ہو تو گھریلو استعمال کی چیزوں سے ہی چہرے پر نکھار رہتا ہے۔ ایک روز میں کیبل پر ڈرامے دیکھ رہا تھا تو میرے چھوٹے بیٹے نے مجھے بغیر پوچھے ٹی وی بند کر دیا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بابا، یہ بیکار مشغلہ ہے، میں آپ کو اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ سناؤں؟ مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن اپنے بیٹے کی زبانی جب واقعہ سنا تو میرا دل بھر آیا۔ یہ تمہیں کس نے بتایا؟ میں نے پوچھا۔ ہماری استانی محترمہ نے۔ وہ قرآن مجید پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے متعلق بتاتی ہیں۔ اپنے گھر کی اور بیوی بچوں کی تیزی سے بدلتی حالت کو دیکھ کر میں حیران ہو رہا تھا کہ ایک روز بیوی نے کہا کہ کیبل کٹوا دیں
कोई नहीं देखता और वैसे भी फजूल खर्ची और ऊपर से बुराई। चंद रोज बाद बीवी ने शॉपिंग पर जाने को कहा तो मैं बाखुशी तैयार हो गया। उसने काफ़ी दिनों बाद शॉपिंग का कहा था, वरना तो पहले आए दिन बाजार जाना रहता था। क्या खरीदना है, मैंने पूछा। बुर्का। क्या? मैं हंसा तो वो बोली, पहले मैं कितने ही गैर शरई काम करती थी, आपने कभी मजाक नहीं उड़ाया था। अब अच्छा काम करना चाहती हूँ तो आपको मजाक सूझ रहा है। मैं कुछ ना बोला। फिर चंद दिन बाद उसने मुझे काफ़ी सारे पैसे दिए और कहा, फ्रिज की बाकी कीमत अदा कर दें ताकि मज़ीद किस्तें ना देनी पड़े। इतने रुपयों की बचत कैसे हो गई? बस हो गई। वहिया भी मुस्कुराई। जब इंसान अल्लाह के बताए हुए काम पर चलने लगे तो बरकत खुद ब खुद हो जाती है। वो किराएदार खातून ने बताया। सुकून मेरे अंदर तक फैल गया। अब ना मुझसे कभी लड़ी ना शिकायत। बच्चों को वो घर में पढ़ा देती है, खुद बच्चों के साथ पानी की तजवीज़ से पढ़ना सीख रही है। वो खुद नमाज पढ़ने लगी है और बच्चों को सख्ती से नमाज पढ़ने भेजती है। मुझे एहसास होने लगा कि निजात का रास्ता यही तो है। पैसा और आराइश सुकून नहीं देता, इत्मीनान तो बस अल्लाह की याद है। मुझे उस दिन 2000 किराया थोड़ा लग रहा था। आज सोचता हूँ तो लगता है कि वो तो इतना ज़्यादा था कि आज मेरा घर सुकून से भर गया। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें।